جی ناظرین، ابھی اس وقت ہمارے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن پروجیکٹ کے عہدیداران ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے ہم چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر جناب جاوید احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے چترال کے اندر، اس کا جو بنیادی جو کام ہے وہ کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مشکور ہوں پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. بیسیکلی میرا تعلق SRSP سے ہے، جس طرح بتایا. نام جاوید احمد ہے. یہ ہمارا پروجیکٹ چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر ہے. اور چائلڈ پروٹیکشن یہ ہے کہ خصوصاً یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے. پہلی بار انسانوں کے اوپر، انسانوں کی سوسائٹیز کے اوپر کام کرنے والی ایک پروجیکٹ لانچ ہوئی ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع، جس میں ہمارا اپر چترال بھی شامل ہے، اور اس میں خصوصاً ان علاقوں کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے جہاں پہ وہ فلڈ افیکٹڈ ہیں. اس میں ریشن ہے، بنی ہے، بریپ ہے، اور کھور ہے، اور اس طرح ورجن ہے. اس طرح کے علاقے اس میں شامل ہیں. بنی خود ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، ہم ان بچوں کو خصوصی توجہ دیتے ہیں جو فلڈ کی وجہ سے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے کھلونوں کو دریا برد ہوتے ہوئے، اپنے مکانات کو دریا برد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں پہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو خوف ہوتی ہے، اس خوف کو نکالنے کے لیے ہم اویئرنیس سیشنز کا اہتمام کرتے ہیں. ان کے لیے ہم سیف اسپیسز بناتے ہیں جہاں پہ ان کی تفریح کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، جہاں پہ آ کر وہ مختلف قسم کی تفریحات کرتے ہیں. اسی دوران ہمارے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، اور ہم خود ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے، ان کی بیہیویئر کو چیک کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کس اس میں حالات میں ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں اگر اس کے اندر کسی ایب نارملٹی کی ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اس پر توجہ دیتے ہیں، اور خصوصی طور پر ان کو لیتے ہیں. اور ایک ریفرل پاتھ وے کے ذریعے ہم اس کو مختلف اس سے مراحل سے گزارتے ہیں، جہاں پہ پہلے ہم ہمارے سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر 1-2 سیشن اس کے ساتھ لینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو فبیہا وہ اچھی بات ہے. اگر نہیں، پھر اس کو ہم آگے ریفر کر دیتے ہیں. یا ایسے خاندان ہوتے ہیں جو کہ انتہائی غریب ہوتے ہیں، تو ان خاندانوں کو ہم لنکیجز کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں ہمارے جو بیت المال ہے اسی کے ساتھ. ہم اس کے ساتھ بے نظیر انکام کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے کرائٹیریا میں آتا ہے تو ہماری چونکہ لائزان ہوتی رہتی ہے ان اداروں کے ساتھ، لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، اور اس طرح. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہ جو عوام کی طرف سے جو رسپانس ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل جی. یہ چونکہ پہلا پروجیکٹ ہے، اور یہ چونکہ ایڈوکیسی کا پروجیکٹ ہے، جہاں پہ عوام کو ایک میٹیریل کے طور پر دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جس طرح ہم کرتے رہے ہیں، جہاں پہ بجلی گھر بنانا، لوگوں کے لیے پانی پینے کا صاف پانی مہیا کرنا، انفراسٹرکچر بنانا، اس طرح لوگوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس صرف یہ ایڈوکیسی کا پروجیکٹ ہے. اس کے باوجود جہاں پہ لوگوں کو میٹیریل فارم میں ہم کچھ نہیں دیتے، صرف ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی چائلڈ پر، ولنریبل چائلڈ کے اوپر. تو یہ بہت ہی ہم دیکھتے ہیں خصوصاً ہمارے فیمیلز کے اندر یہ جو فوک ہے، فیمیل فوک جو ہے، اس کے اندر یہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ ہمیں رسپانس دیتے ہیں. اور بچے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ، پروفیسر صاحبان، اساتذہ کرام، اور اس طرح لائن ڈپارٹمنٹ کے افراد جو ہیں، وہ ان کے تعاون ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تعاون جاری رہے گا. بڑا مہربانی سر، تھینک یو، شکریہ. ابھی ہم چائلڈ پروٹیکشن پروجیکٹ کے سائیکالوجسٹ میڈم سروش ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جی میڈم، آپ کا کتنا عرصہ ہوا اس پروجیکٹ میں؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اور اس پروجیکٹ میں ابھی یہ جنوری میں اسٹارٹ ہوا ہے، تو یہ ہمارے ہو گئے 7 منتھس ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ میں. اچھا میڈم، تو چترال میں کام کرتے ہوئے آپ کو بچوں کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے
آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون سی وہ وجہ ہے، نفسیاتی مسائل کون کون سے آپ نے ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ اچھا، جیسے یہ ہمارا پروجیکٹ چائلڈ پروٹیکشن کا ہے بچوں کے حوالے سے، تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو ہم اویئرنیس سیشن دے رہے ہیں بچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی دے رہے ہیں. تو اس میں زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا پیرنٹس اور چائلڈ کا جو جنریشنل گیپ ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر ایشوز اس وجہ سے آ رہے ہیں. جیسے کہ بچے ابھی جو ٹیکنالوجی کے ایرا میں زیادہ انٹر ہو رہے ہیں اور پیرنٹس کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کشمکش جو ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ اس میں زیادہ کہ بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیرنٹس ہمیں نہیں سمجھتے، ان کی یہ بات زیادہ ہوتی کہ پیرنٹس ہمیں نہیں سمجھتے، اور پیرنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں تابعداری نہیں کرتے. ہاں، بچے تابعداری نہیں کرتے، ہماری بات نہیں سنتے. ہم تو اپنے زمانے میں اپنے پیرنٹس کے جو ہے ہر بات مانتے تھے، ابھی ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری باتیں نہیں سنتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں کلیش کر دیتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں. تو بچے جو ہے وہ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے دور. ان کو یہ لگتا ہے کہ مطلب پیرنٹس کچھ نہیں سمجھتے ہمارے، اور پھر وہ اپنے ڈیسیجنس خود لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ڈیسیجنس جو لیتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. اور سوسائڈ کے کیسز بھی اس طرف سے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ ان پہ زیادہ بھاری پڑ جاتے ہیں. تو ان کا یہ لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم میں جاتے ہیں اور پھر سوسائڈ کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. میڈم، تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اگر یہ ہمارے کریکولم میں اس سبجیکٹ کو شروع ہی سے انکلوڈ کیا جائے سائیکالوجی کو، کیا یہ ہمارے بچوں کے لیے بہتر رہے گا؟ یہ اگر اس طرح سے اب کریکولم میں انکلوڈ کیا جائے تو یہ بہت بیسٹ رہے گا، کیونکہ اگر ہم بچپن میں ہی اپنے سائیکالوجی، اپنے تھنکنگ پیٹرنس وغیرہ جو بھی ہے ان کو ہم صحیح طریقے سے جان سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں ہم کیوں سوچ رہے ہیں، ہم کس لیے سوچ رہے ہیں، اگر اور ہمیں پازیٹیو کس طرح سے رہنا ہے، ایک اپنے آپ کو ایک پازیٹیو انسان کیسے بنانا ہے، اور اپنے ارد گرد کی جو سراؤنڈنگ جو ہے اس کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے، کس طرح سے پرسیو کرنا ہے. یہ اگر ہم بچوں کو اگر چھوٹے عمر میں ہی سکھا دیں تو وہ آگے جا کے ان کو ایسے سچ مسئلے نہیں ہوں گے کہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور میں سوچ کیا رہا ہوں. ان کی جو مینٹل لیول اور ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ اگر وہ صحیح طریقے سے سیکھ پائیں تو اٹس دا بیسٹ تھنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، تو ابھی آپ جو اس حوالے سے کیا ریکمینڈ کریں گے یہ بچوں کو، پیرنٹس کو، اور کیا میسج ان کو دیں گے تاکہ یہ ہمارے سوسائٹی میں جو نفسیاتی مسائل پیدا ہو چکے ہیں بچوں میں اور خودکشیوں کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو اس میں آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ جو آپ کا جو پیغام ہے وہ کیا کس طرح کنوے کریں گے؟ اچھا، ایک تو میں یہ ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ یہ بچے اور پیرنٹس بوتھ یہ چیزیں جان لیں یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے درمیان جو جنریشنل گیپ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیرنٹس یہ سمجھے کہ ابھی جو دور جو چل رہا ہے وہ بہت اسپیڈ سے چل رہا ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے پیچھے رکھیں گے تو وہ اور ڈسٹریس میں آ جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے. اور بچوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس جس ایرا سے آئے ہوئے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ہے اور ہم ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے. تو اس چیز کو ایک دوسرے کو بس سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچوں کو اور پیرنٹس کو دونوں کو. ٹھیک ہے. تھینک یو فار ٹیکنگ یور ٹائم.